अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जलाली वल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आदम व नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा व मा बैनहुम मिनन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमुहुम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब वक़ाल या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअ्मिनातु युबाय्युनका अला अल्ला युश्रिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिक़ना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानि यफ्तरूनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यासिनका फ़ी मारूफ़िन फ़बाय्युहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आएँ और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिना न करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल न करेंगी और अपने हाथ पाँव के आगे कोई बहतान खड़ कर न लाएंगी और किसी अम्र मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी न करेंगी, तो इनसे बैत ले लो और इनके हक़ में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करो। यकीनन वो दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। महफिल में तशरीफ़ फरमा मोहतरमा मक़ामी नाज़िमा अरफ़ी सिद्दीक़ा साहिबा, हरदिल अज़ीज़ असातिज़ा इकराम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लाम, राह हक़ की शिदाई जीआईयू की तमाम बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन इकराम, आज जबकि हमारे माशरे में मग़रिबी तहज़ीब व माशरत और गैर इस्लामी ख़यालात व अमाल का एक सैलाब उमड़ चला आ रहा है, हुकूमत की क़ुव्वत और हमारी जहालत पसंद बहनों की मदद से मग़रिबी तहज़ीब का लाव लश्कर हमारे दरमियान डेरे डाले हुए हैं, जिसके यलगारी हमलों में हमारी मशरिकी ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी जद में आकर ख़वातीन इस्लाम में दीन से दूरी व बेजारी पैदा हो रही हैं। ऐसे हालात में अगर ख़वातीन इस्लाम को इस्लाम से करीब नहीं किया गया तो बाईद नहीं कि वो दीन से बागी होकर अपने मज़हब से यलगारी कर बैठे और इनकी कोख से जन्म लेने वाली इनकी औलाद और इनकी छाँव में पनाह पाने वाले इनके मर्द, शोहर, बाप और भाई भी इनकी वजह से गुमराह हो जाए। ऐसे हालात में ये सोचना कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वक्त का अहम तरीन मौजू है। इसी मौजू के तहत मुझे आपके सामने एक तकरीर पेश करनी है बउनवान इस्लाम के मुस्लिम ख़वातीन से मुतालिबात सीरत सहाबियात की रोशनी में। सामियात इकराम, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बक़ा इस्लाम और इस्लाम की सरबुलंदी में जहाँ मर्दों की कुर्बानियाँ काबिल ज़िक्र हैं, वहीं तवारीख़ ख़वातीन की कुर्बानियों से भरी पड़ी हैं। हर मैदान में वो मर्दों के शाना बशाना नज़र आई है, ख्वाह वो जंग का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, तिजारत हो, माशरत हो, वो किसी तौर पर मर्दों से पीछे नहीं रही। लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हुकूक ख़वातीन को इस्लाम ने दिए हैं वो किसी दूसरे मजहब में नहीं मिलते। ज़ुहूर इस्लाम से पहले औरतों की जो हालत ज़ात थी, इसे सनफ़ नाज़ खूब वाकिफ़ है। बहरे कैफ अरब की एक तारीख फ़िज़ा में जब रब्बे दो जहां ने एक शमा रोशन की, जिसकी आमद ने कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों का खात्मा करके और जहालत की अंधेरियों का खात्मा करके दुनिया की हर गोशे को रोशन कर दिया, जिस शमे रिसालत को आज दुनिया नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। गर्ज़ ये कि नूर तौहीद की इस शमा ने जब रब्बे कायनात के इज़्न से लोगों को या अय्युहन नास कहकर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया और इसमें मर्दों और औरतों की तख़सीस नहीं की, फिर या अय्युहल लज़ीना आमनू कहकर इनके ऊपर फ़राइज़ आयद किए और इसमें भी मर्दों और औरतों की तख़सीस नहीं की और सिर्फ साले आमाल की बुनियाद पर मर्द और जन से खुल्द बरी का वादा फरमाया, तो शमा रिसालत के इन परवानों ने खुदा के इस इरशाद की खूब लाज रखी, खुदा के इस एहसान की खूब लाज रखी। जहाँ सहाबा इकराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जान और माल के बदले जन्नत की सौदागरी करके अपनी जानें खपा दी, तो वहीं सहाबियात इकराम ने अपने जिगर कुर्बान कर दिए। वो सदर इस्लाम की ख़वातीन ही थी जिन्होंने खुदावंद के इस इरशाद की इस एहसान की लाज रखी और हर शोबे में उतरकर सबक़त ले जाने की भरपूर कोशिश की। ख्वाह वो घर की जिम्मेदारी हो, शोहर की इताअत हो, औलाद की तरबियत हो, मैदान जिहाद हो, ज़िक्र खुदावंदी हो, गर्ज़ ये कि मामला हुकूकुल्लाह का हो या हुकूकुल इबाद का, वो हर पहलू में हक़ से दामनगीर रही। इस्लाम मुस्लिम ख़वातीन से इन्हीं सिफ़ात का मुतालिबा करता है। सामियात इकराम, जिन बातों का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन को दिया है, सहाबियात इनका अमली नमूना थी। वो ख़वातीन थी जो सिर्फ खानादारी तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि मैदान जिहाद में भी अपनी मिसाल आप थी। गर माजी की औराक़ को खंगाला जाए तो लातादाद दास्तान शुजाअत ख़वातीन से वाबस्ता हैं। इन्हें अल्फाज में बयान करना मेरे लिए ऐसा है गोया के सूरज को चिराग बताना। न मेरी ज़बान में वो क़ुव्वत है, न मेरे अल्फाज में वो
طاقت کہ میں شجاعت کی پیکر ان صدر اسلام خواتین کے واقعات کو الفاظ میں بیان کروں، اور یہ کہنا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ حب جاہ اور حب ذات کے اس پرفتن دور میں وہ باتیں اب افسانہ سی لگنے لگی ہیں، کیونکہ ہم اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مست ہو گئے کہ اسلام، مجاہدہ، قربانیاں اور یہ ساری باتیں اب ہمیں فرسودہ سی لگنے لگی ہے، حالانکہ وہ بھی اسی دنیا کی عورتیں تھیں جو اپنے مردوں کو خود جنگ کے لیے للکارا کرتی تھیں۔ وہ مجاہد مائیں تھی جن کی کوکھ سے خالد ایوبی اور طارق جیسے سورما جنم لیتے تھے۔ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنی ایثار، قربانی، اطاعت کی ایسی مثال قائم کی کہ ان کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہیں۔ عرب کی ریتیلی زمین ہو یا احد کا پہاڑ، ان کی قربانیوں کے زندہ گواہ ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف ان کے لیے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں امارہ نے عشق نبی کے معاملے میں اس داد شجاعت سے لڑی کہ دشمن کی تلوار بھی آفری پکار اٹھی اور زخم پر زخم کھائے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، تو وہیں صفیہ بھی اس معاملے میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس معاملے میں خوب رول ادا کیا۔ وہ بے خوف و خطر جنگ کے میدان میں جا کر مردوں کو غیرت دلایا کرتی تھی۔ میدان جنگ میں جا کر زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی مرہم پٹی کرنا اور یہودیوں کے سر کاٹ کر خیمے سے باہر پھینک دینے والے واقعات ان کی سیرت میں واضح ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، ان کے لیے تو فقط ان کے لیے فقط ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ اف یہ جادے کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، اف یہ جادے کہ جسے دیکھ کے جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے۔ میں کہتی ہوں جو خواتین اور لڑکیاں زیب و زینت کی نمائش کر کے اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے زینت بنا کر پیش کرتی ہے اور اپنے دامن کو داغدار کرتی ہے، وہ فاطمہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں۔ جو خواتین اپنے گھریلو کاموں کا رونا روتی ہیں اور معمولی باتوں کو بروئے کار لا کر گھر میں تنازعات کا ماحول پیدا کرتی ہیں، اور اس زبان کو جس کو اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا کہ تم اس سے اس کا شکر کرو، اس کا ذکر کرو، اسی زبان سے ناشکری کے الفاظ ظاہر کرتی ہیں، وہ فاطمہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ کون تھی فاطمہ؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجدادی، جس کی مفرسی میں بھی اس کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی اس کے سامنے عاجز تھے۔ کیا حال بیان کروں میں اس فاطمہ کا، اونٹ کی کھال کا لباس جس میں 13 پیوند لگے ہوئے، گود میں بچے کو لیے ہوئے چکی پیستی ہے، ہاتھ ہے کہ ابلوں سے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی زبان پر ذکر خداوندی جاری ہے۔ 3 دن کے بعد گھر میں کھانا بنتا ہے، شوہر اور بچے کھانے کو بےتاب بیٹھے ہیں، جو ہی اللہ کے نام سے نوالا منہ میں جاتا ہے، سائل آ کر پکارتا ہے، اے اماں کھانے کو دے دے۔ 3 دن کی وہ بھوکی خاتون اپنے منہ کا نوالا اس سائل کو دے دیتی ہے۔ غیرت الہی جوش میں آتی ہے اور وہ یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری اکثر خواتین نعمتوں پر خدا کا شکر تو کرتی ہیں، لیکن تنگی کے موقعوں پر، تنگی کی آزمائشوں میں ناشکری کا مرکب بنی رہتی ہیں۔ بہرحال معزز خواتین، ہماری صحابیات معاشی میدان میں بھی پیچھے نہیں تھیں۔ آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں تو آپ کو ایسی کئی صحابیات ملیں گی جنہوں نے معاش کے لیے تگ و دو کی، مختصر یوں کہ وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطر کی تجارت ہو، زینب بنت ابی معاویہ کی دستکاری ہو، یا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دباغت، آپ کو تاریخ کے روشن پنوں پر نمایاں ملے گی۔ آج جو خواتین لغویات میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور جو لڑکیاں سوشل میڈیا پر اس قدر مست ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد خیر امت اور امت وسط کا تقاضا بھول گئیں، انہیں میں بتا دوں کہ خدا تعالیٰ کو تمہاری کوئی غرض نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان صحابیات اکرام کو تمہارے لیے مشعل راہ بنا دیا اور وہ تم سے ان کے طرز پر چلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر تم اس مطالبے کو پورا کرتی ہو تو خدا تمہارا خوب قدرداں ہے، اور اگر تم اس سے روگردانی کرو تو اللہ بے نیاز ہے۔ معزز خواتین، خدا آپ کو تنبیہ کرتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ خدا کی قسم یہ دنیا ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ خواتین اسلام اپنے گھر کی فضا کو درست کرے، اپنے گھر میں جو جاہلی پرانی رسومات چلی آ رہی ہے انہیں باہر نکال کرے، اور جو نئی جاہلی رسومات ہیں اپنے گھروں میں پناہ لے لی ہے ان سے بھی خدا کی پناہ لے لے۔ نہ خود اس میں شریک ہو نہ خود اسے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا برحق ارشاد ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو خواتین آج
رشتہ داروں کی ناراضگی اور سماج کے تانوں کا بہانہ بنا کر مصلحت کی آڑ میں اپنی خواہشات کو پوری کرتی ہیں، انہیں میں خدا کا یہ برحق ارشاد سنا دوں کہ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ خَشِيَةَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً، کہ لوگوں میں ایک فریق ایسا ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض باتوں پر ایمان لا کر بعض باتوں سے روگردانی کرتی ہو؟ اپنے اولاد کی تربیت پر خاص دھیان دیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی عاقبت خراب نہ کریں، اپنے بچوں میں شہادت کا جذبہ پروان چڑھائے، ان کے اندر دنیا سے بیزاری پیدا کرے۔ اسی موقع پر مجھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب ان کے فرزند ان سے جنگ کے موقع پر ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ 100 سالہ نابینا خاتون اپنے بیٹے کو جب خوب نصیحت کرنے کے بعد گلے سے لگاتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اس کے بیٹے نے جو دشمن کے وار سے حفاظت کے لیے زرہ پہنی ہوئی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو شہید ہونے کے لیے نکلتا ہے اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ کیا ہماری خواتین کے جگر ایسے ہیں؟ کیا ہماری خواتین کے اندر اتنی شجاعت، اتنی دلیری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر کے بھیجے کہ اپنی حفاظت نہ کرو بلکہ اللہ تمہاری برحق حفاظت کرے گا؟ ان کی اس بات پر ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے کہ اس طرح بے رنگ و بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، اس طرح بے رنگ و بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ اے نادا قفص کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ معزز سامعات، یہ خواتین کی داستانیں آپ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ خود کو ان کے اندر ڈھال دیں، اپنی اولاد کو ایمان کا دودھ پلائے، ہمت، جرات اور شجاعت کا لقمہ دے، خدا ترسی اور تقویٰ کا لباس پہنائے اور ایک شیر مرد بنا کر اٹھائے، اور اس کے لیے خود بھی حضرت سمیہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلنے کا اہتمام کرے۔ اگر یہ منظر پیدا ہوگا تو آج بھی حسن اور حسین جیسے فرزندان اسلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جو اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، تو نئے سپاہی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ان سپاہیوں کی تربیت کا کام مسلم خواتین کے سپرد ہے۔ بقول شاعر، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، کوكب امکا ہے خلافت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری۔ سامعات اکرام، وقت کی قلت کے سبب میں اتنا ہی بیان کر پاؤں گی، ورنہ صحابیات کے ہر میدان کو یہاں پر بیان کرنا اتنے کم وقت میں میرے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ابھی تو عائشہ کے علم کا میدان باقی تھا، ابھی تو زینب بنت علی کی فصاحت باقی تھی، ابھی تو ام سلمہ کا صبر باقی تھا۔ بہرکیف ان اشعار کے ساتھ اپنی جگہ لیتی ہوں۔ تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع ہے عصمت مریم، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش و قدم۔ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔